السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ذوالفقار آپ تمام کا پھر سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم لوگ رگڑ یعنی فریکشن کے متعلق سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروعات کرنے سے پہلے آئیے ہم چند مثالیں دیکھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے مثال ہے، تو آپ لوگ یہاں پہ غور سے دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے چلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ بار بار گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر اور ایک مثال آپ دیکھیں تو گیند حرکت کر رہی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سے تیسری مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص اپنے ہاتھوں سے رگڑ کر اپنے آپ کو گرم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ موسم سرما میں اکثر ہم لوگ ایسا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک شخص اپنے ہاتھ کے انگوٹھے اور ایک انگلی سے مدد سے چٹکی بجانے کی کوشش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایک لڑکی سائیکل چلاتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک چونٹی ایک شے کو دھکا دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں غور سے دیکھنے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ چونٹی دھکا تو لگا رہی ہے لیکن وہ چیز حرکت نہیں کر رہی، لیکن جب وہ چونٹی زیادہ خود لگاتی ہے تو وہ شے حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ تمام مثالیں جو ہیں یہ حرکت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو حرکت کیا ہے، اب ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حالت حرکت میں چیز یا شے کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیں تو وہ دھیرے دھیرے حالت سکون میں آتے ہیں۔ مطلب جب بال کو ہم مارتے ہیں تو بال حرکت کرتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ دھیرے دھیرے اپنی رفتار میں کمی لاتے ہوئے وہ رک جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چیز یا شے اور سطح کے درمیان رگڑ ہوتی ہے، یعنی بال کی سطح اور زمین کی سطح کے درمیان رگڑ ہونے کی وجہ سے وہ حالت حرکت میں موجود بال دھیرے دھیرے حالت سکون میں آ جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے قوت رگڑ۔ یہ قوت رگڑ جو ہے لگائی گئی قوت کے مخالف سمت میں ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، جس سمت میں قوت عائد ہوتی ہے اسی کے مخالف میں قوت رگڑ بھی کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے حالت حرکت میں موجود شے حالت سکون میں آتی ہے، اور یہ سطحوں کے درمیان موجود باہمی بندش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ باہمی بندش جسے انگریزی میں انٹرلاکنگ کہتے ہیں۔ دراصل ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دو سطحوں کے درمیان موجود بے قاعدگی کو ہم عام طور پر خردراپن کہتے ہیں۔ یہ خردراپن جو ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسا نظر تو آئے گا نہیں کسی سطح پر، اسی سطح پہ نظر آئے گا جو زیادہ خردراپن رکھتا ہے۔ جیسا کہ سیمنٹ سے بنی ہوئی دیوار پر جب ہم ہاتھ پھیرتے ہیں تو ہم خردراپن نظر آتا ہے، لیکن جب اسی کو فنیشنگ کر دیا جاتا ہے تو وہ خردراپن ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر اس کے باوجود بھی اس میں خردراپن جو موجود ہوتا ہے اسے دیکھنا ہے تو ہم خوردبین یعنی مائکروسکوپ کی مدد لے سکتے ہیں۔ کسی بھی سطح میں موجود خردراپن کو اگر ہم صاف طور پر دیکھ نہیں پاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ خوردبین کی مدد سے دیکھیں۔ تو یہ باہمی بندش ہوتی کیسے ہے، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پہ ایک مثال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ایک صندوق پر اپنی قوت لگا رہا ہے۔ جو قوت وہ لگا رہا ہے وہ ناکافی ہے، کیونکہ جو قوت یا فے وہ لگا رہا ہے جس سمت میں، اسی کے مخالف سمت میں رگڑ کی قوت یعنی فریکشن آف فورس اپوزٹ یعنی مخالف سمت میں عائد ہو رہی ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ یہ ہو رہی ہے باہمی بندش کی وجہ سے، انٹرلاکنگ۔ تو ہوتا کیا ہے، جس سطح پر اس صندوق کو رکھا گیا ہے اس کا خردراپن اور اس صندوق کا خردراپن دونوں میں باہمی بندش یعنی انٹرلاکنگ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرح کا لاکنگ ہو گیا، لاک ہو گئی ہے۔ یہ باہمی بندش کی وجہ سے یہ قوت رگڑ پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ شے حرکت نہیں کر پاتی۔ تو یہاں پہ جتنی قوت ایک شخص لگا رہا ہے یہ باہمی بندش سے ابھرنے کے لیے یہ قوت ناکافی ہے۔
तो इसका मतलब ये हुआ जो शख्स क़ुव्वत लगा रहा है उसकी क़ुव्वत रगड़ के मुकाबले कम है। तो जब ये शख्स इससे ज्यादा क़ुव्वत लगाएगा, यानी क़ुव्वत रगड़ से ज्यादा या बाहमी बंदी से ज्यादा, तो वो शय हरकत करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं, जब यही शख्स अपनी क़ुव्वत में इजाफा कर देता है तो वो संदूक हरकत करने लगता है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि क़ुव्वत रगड़ जो है हमेशा लगाई गई क़ुव्वत के मुखालिफ सिमत में हरकत करती है या मौजूद होती है, जो अशिया को आगे की तरफ बढ़ने से रोकती है। अब हम देखेंगे कि रगड़ को मुतासिर करने वाले अवामिल कौन से हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे एक आपको तस्वीर नजर आ रही है जिसे हम कमानी तराजू कहते हैं। इस तराजू का इस्तेमाल मार्केट में ऐसी अशिया को तोलने के लिए किया जाता है जिनकी तादाद ज्यादा होती है, जो आम तराजू में इस्तेमाल या तोला नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर जब हम लाल मिर्च को लेने जाते हैं मार्केट में, तो अक्सर आपने देखा होगा एक शख्स क्या करता है, थैले में उसको मिर्ची को भरकर इस तराजू का इस्तेमाल करते हुए उसे तोलकर हमें देता है। तो इसी का हम लोग यहाँ पे हमारी सरगर्मी में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो हम रगड़ को मुतासिर करने वाले अवामिल को पहले हम देखेंगे। वो है मुत्तल सतहों की नोयत पर और सतहों का एक दूसरे पर दबाव। ये दो अहम अवामिल हैं जो रगड़ को मुतासिर करते हैं। मुत्तल सतहों की नोयत यानी वो किस तरह से बने हुए हैं। दो सतहें मौजूद तो हैं, लेकिन किस तरह की सतह हैं, माया की हालत में है या ठोस की हालत में है या गैस की हालत में है, ये नोयत जो है तय करती है रगड़ पर। सतहों का एक दूसरे पर दबाव, एक सतह का दूसरे सतह पर दबाव। इससे पहले हमने देखा कि जो संदूक मौजूद था उसका दबाव नीचे की सतह पर यानी जमीन पर कितना है, उस पर भी क़ुव्वत रगड़ का इन्हिसार होता है। आइए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक 200 ग्राम का छोटा सा ब्लॉक है, इसे हम ईंट भी कह सकते हैं। इस ईंट को एक सतह पर रखकर उसे धागे से बांधकर हुक की मदद से इस कमानी तराजू की मदद से खींचा जा रहा है, जो यहाँ पे हमें दिखाता है कि तकरीबन हमें 5, 6, 7, 8 न्यूटन की क़ुव्वत यहाँ पर लगाई गई है। तो इसका मतलब ये हुआ क़ुव्वत रगड़ जो यहाँ पे बाहमी बंदिश की वजह से अमल में आ रहा है, उससे उभरने के लिए यहाँ पे जो क़ुव्वत लगाई गई है वो 8 न्यूटन की होनी चाहिए। अब एक सवाल आता है, क्या अगर इस ब्लॉक यानी ईंट की कमियत में इजाफा कर दें तो क्या लगाई गई क़ुव्वत में भी इजाफा होगा? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि यहाँ पे जब हम वेट में इजाफा करते हैं यानी कमियत में इजाफा करते हैं तो लगाई गई क़ुव्वत भी क्या होगी, इजाफा होगी, इजाफा होगा ही। तो इसका मतलब ये हुआ सतहों का एक दूसरे पर दबाव उनकी कमियत की बिना पर होता है। अगर मैं यहाँ पर इस ब्लॉक की कमियत में इजाफा कर दूं, यानी जो ये 200 ग्राम है अगर मैं इसे 500 ग्राम कर दूं, तो लगाई जाने वाली क़ुव्वत जो पहले 8 न्यूटन थी अब वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ से पता चला कि ये सतहों का एक दूसरे पर दबाव भी क्या है, क़ुव्वत रगड़ पर इन्हिसार करता है या उस पर असरअंदाज होता है। सतहों का मैंने बताया आपको ठोस, माया, गैस के लिहाज से भी ये इसका इन्हिसार होता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि रगड़ को मुतासिर करने वाले दो अहम अवामिल होते हैं। अब हम देखेंगे कि रगड़ के अक़साम कौन से हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रगड़ के अक़साम 4 हैं। सबसे पहले है सुकूनी रगड़, स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है
फिसलवां रगड़, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, हम इसे फिसलो रगड़ भी कह सकते हैं। और उसके बाद आता है रोलिंग रगड़, रोलिंग फ्रिक्शन, और चौथा जो है सयाल रगड़, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ये 4 अहम अक़साम हैं रगड़ के। अब हम लोग इनके मुतल्लक़ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सुकूनी रगड़, स्टैटिक फ्रिक्शन के मुतल्लक़ समझेंगे। तो यहाँ पर इसका तारुफ हम यूं करेंगे, वो क़ुव्वत रगड़ जो चीज या शय को किसी सतह पर हरकत करने से रोकती है, तो हम इसको सुकूनी रगड़ कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने पहले भी देखा था कि संदूक को जो धकेलने की कोशिश की जा रही थी वो सुकूनी रगड़ की ही मिसाल है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वो रगड़ है जब कोई चीज या शय किसी दूसरी शय की सतह पर हरकत करने की कोशिश करती है। अगर क़ुव्वत रगड़ की वजह से हरकत नहीं कर पाती, क़ुव्वत रगड़ की मकदार अगर चीज पर लगाई गई क़ुव्वत से कम हो तो वो चीज हरकत कर पाती है, वरना नहीं करेगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लड़का जो है संदूक को ढकेलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ शुरुआत में जो वो क़ुव्वत लगाता है वो नाकाफी थी, क्योंकि क़ुव्वत रगड़ ज्यादा थी उसके लगाई गई क़ुव्वत के मुकाबिल। जब वो लड़का क़ुव्वत में इजाफा करता है तो वो संदूक हरकत करना शुरू करता है। इसी तरह से हमने मिसाल में देखा था कि चूंटी एक ईंट या एक शय को ढकेलने की कोशिश कर रही है, वो पहले तो नाकामयाब होती है, लेकिन जब वो क़ुव्वत में इजाफा करती है तो वो शय को ढकेलने में कामयाब होती है। ये भी जो है सुकूनी रगड़ की मिसाल है। तो यहाँ पर फिर हम देख सकते हैं कि बाहमी बंदिश किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे लॉकिंग बाहमी बंदिश है जो कि क़ुव्वत रगड़ को जाहिर करती है। जब इस क़ुव्वत रगड़ के मुकाबिल में हम ज्यादा क़ुव्वत आयत करते हैं तो वो शय हरकत करने लगती है, तो हम इसको सुकूनी रगड़ कहते हैं। तो पहले जब अशिया रुकी हुई थी तो ये बाहमी बंदिश की वजह से ये उससे चिपकी हुई नजर आती हैं। हमें दोनों सतह के दरमियान ऐसे लगता है कोई बंदिश इस तरह से हुई है कि वो हरकत ही नहीं कर पा रही। दरअसल ये बाहमी बंदिश ही है जो उन्हें हरकत करने से रोकती है। तो जब हम क़ुव्वत आयत करते हैं तो वो क़ुव्वत अगर सुकूनी रगड़ की क़ुव्वत से के मुकाबले में ज्यादा होगी तो भी शय हरकत करती हुई नजर आएगी। आइए हम लोग फिसलवां रगड़, स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलिए उसका तारुफ देखते हैं। दो सतहों के दरमियान होने वाली क़ुव्वत रगड़ को फिसलवां रगड़ कहते हैं। तो यहाँ पे सुकूनी रगड़ और फिसलवां रगड़ में यही फर्क है। सुकूनी रगड़ में जो है सतह जो है हमवार होती है और वो उफ़क़ी होती है। तो यहाँ पर फिसलवां रगड़ में सतह उफ़क़ी न होके बल्कि ये कुछ जाविया बनाते हुए ये सतह पाई जाती है, जिसकी वजह से क़ुव्वत रगड़ में थोड़ा से कमी आ जाती है। ये सुकूनी रगड़ के मुकाबले में फिसलवां रगड़ जो है कम होती है। तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब कोई चीज को खिसकाना शुरू हो जाता है तो इसकी सतह के तमासी नुकात यानी जो एक दूसरे को छूते हैं, दो सतहें जब छूते हैं तो उन सतह पे जिन नुकात पर वो छूते हुए नजर आते हैं उनको हम तमासी नुकात कहते हैं। को इतना वक्त नहीं मिल पाता कि वो दूसरी सतह के साथ बाहमी बंदिश बना सके। इस तरह फिसलवां रगड़ सुकूनी रगड़ के मुकाबले में कुछ कम होती है। इसीलिए किसी चीज में हरकत को शुरू करने के मुकाबले में पहले से मुतहर्रिक
شے یا چیز کو حرکت دینا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سطح پر موبائل رکھا ہوا ہے جو کہ وہ پھسلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو سطح ہے وہ افقی نہ ہو کر بلکہ سطح سے کچھ زاویہ بناتے ہوئے یہاں پہ نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے جو باہمی بندش ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، یعنی جتنے نقاط پر یہ باہمی بندش ہوتی ہے جیسا کہ سکونی رگڑ میں تھا، پھسلواں رگڑ میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ بس تھوڑے سے ہی حصوں میں باہمی بندش ہوتی ہے، تو اس طرح سے یہ پھسلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پینگوئن جو ہے یہاں پھسلتا ہوا نظر آ رہا ہے، حالانکہ سطح جو ہے افقی ہے، لیکن افقی ہونے کے باوجود یہ آسانی کے ساتھ پھسلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ نیچے کی سطح جو برفیلی ہے وہاں پر باہمی بندش بہت ہی کم ہے۔ اس کی سطح جو جسم کی سطح ہے وہ چکنی ہوتی ہے اور برف کی سطح بھی چکنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رگڑ کی مقدار بہت ہی کم ہونے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو آسانی کے ساتھ پھسلا سکتا ہے، تو پھسلتے ہوئے حرکت کر سکتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے سطح کا زاویہ بڑھتے جائے گا وہ شے زیادہ حرکت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ پھسلواں رگڑ جو ہے سطح کے زاویے پر نربھر ہوتا ہے، تو جتنی زاویہ زیادہ ہوگا زاویے کے لحاظ سے اس کی حرکت بھی زیادہ ہوتے جائے گی۔ تو یہ ہے پھسلواں رگڑ۔ اب ہم رولنگ رگڑ کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے، جسے انگریزی میں رولنگ فرکشن کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا تعارف ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کی سطح پر لٹکتی ہے تو اس کی حرکت کے تئیں مزاحمت رولنگ رگڑ کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر کہنے کا مطلب ہے یہ لٹکنا ہے، لڑکنا ہے، یہ جو بتاتا ہے یہ رولنگ ہے، یعنی لڑکنا ہے۔ ایک چیز ایک سطح پر کیا ہوتی ہے؟ لڑکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہوا ایک شے کی جو سطح ہوتی ہے وہ دائرہ نما نظر آنا شروع ہوتی ہے۔ مطلب کیا؟ دائرہ نما ہونے کی وجہ سے ہی تو لڑکنا ہوتا ہے، اسی کو تو وجہ سے رولنگ ہوتا ہے۔ تو ایک سطح جو ہے کیسی ہے؟ دائرہ نما ہے۔ ایک سطح جو ہے بالکل صاف ہے، افقی ہوتی ہے، چاہے وہ افقی ہو چاہے وہ عمودی ہو، لیکن وہاں پہ جو لڑکنے کا طریقہ ہوگا ایک سطح جو ہے دائرہ نما ہوگی، جیسا کہ گیند ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں رولنگ رگڑ کھسکاؤ اور پھسلواں رگڑ سے بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ دونوں سطحوں کے درمیان بہت کم حصہ تماس میں یا مماس میں ہوتا ہے۔ اسی لیے گاڑیوں، سائیکل اور مشینوں میں بال بیرنگ کا استعمال کرتے ہوئے رگڑ کو کم کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے پھسلواں رگڑ میں یہاں پہ مثال لکھی تھی کہ ایک سطح سے جو موبائل حرکت کر رہا تھا، تو اب اسے یاد کیجیے آپ، موبائل کی سطح جو ہے بالکل صاف سیدھی تھی، اور دوسری جو ٹیبل کی سطح تھی وہاں پر جو ایک زاویے پر منحصر تھی وہ بھی کیا تھی؟ بالکل سیدھی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ دونوں بھی سطح بالکل سیدھی ہونے کی وجہ سے وہاں پہ قوت رگڑ زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ سکونی رگڑ سے کم ہوتی ہے مگر پھر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ رولنگ رگڑ میں جو ہے یہاں پہ قوت رگڑ بالکل کم ہوتی ہے، کھسکاؤ یا سکونی رگڑ اور دوسری جو ہے پھسلواں رگڑ کے مقابلے میں رولنگ رگڑ جو ہے بالکل کم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں یہ دائرہ نما ہیں۔ دائرہ نما ہونے کی وجہ سے ان کی سطح کا تھوڑا سا حصہ ہی یہ دوسری سطح سے کیا ہوتا ہے؟ کانٹیکٹ میں یا مماس میں ہوتا ہے۔
تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، قوت رگڑ میں بہت ہی کمی رہے گی، اسی لیے وہ آسانی کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، رولنگ کرتے ہوئے یعنی لڑکتے ہوئے حرکت کر پاتے ہیں۔ اسی بنا پر ہم لوگ اٹیچی یا سوٹکیس کے نیچے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہیے لگاتے ہیں وہ رولنگ کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو کے اگر ان کو نکال دیں تو اس شخص کو یا تو یہ اٹیچی کو اٹھا کر لے جانا ہوتا ہے یا نہیں تو گھسیٹ کر لے جانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قوت رگڑ میں اضافہ ہو کے یہ اٹیچی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ وہیلز لگا دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ رولنگ کرتے ہوئے رگڑ کو بہت ہی کم کرتے ہوئے اٹیچی کو آسانی سے لے جایا جا سکتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ہے بال بیرنگ۔ تو بال بیرنگ میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر جو گولیاں ہوتی ہیں دھات کی بنی ہوتی ہیں اور وہ دوسری سطح پر کیا کرتے ہیں، رولنگ کرتے ہوئے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو بال بیرنگ کا استعمال بہت ہی زیادہ مشینوں میں ہوتا ہے تاکہ رگڑ کو کم کیا جا سکے۔ تو اس طرح سے ہمیں پتا چلا سکونی رگڑ اور اس کے بعد پھسلواں رگڑ اور رولنگ رگڑ، ان تینوں میں اگر ہم فرق دیکھیں تو رولنگ رگڑ میں قوت رگڑ جو ہے بہت ہی کم ہوتی ہے۔ اب آئیے ہم رگڑ کے چوتھی قسم سیال رگڑ کے متعلق یعنی فلوئڈ فرکشن کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا تعارف یہ ہوگا، سیال ان چیزوں پر رگڑ کی قوت لگاتے ہیں جو ان سے ہو کر حرکت کرتے ہیں، جسے ہم کشید یعنی ڈریگ کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ہم اسے زیادہ تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سیال رگڑ کی قوت کسی چیز کی شکل اور سیال کی نوعیت پر منحصر ہوتی ہے۔ اور اسے دیکھیں، سیال رگڑ کی قوت جو ہے کسی چیز کی شکل یعنی جو چیز اس میں حرکت کر رہی ہے اس کی شکل اور سیال کی نوعیت یعنی سیال کیسا ہے، مطلب پانی کے جیسا ہے یا تیل کے جیسا ہے۔ تو تیل میں بھی مختلف ہوتا ہے، آپ دیکھے رہیں گے، جسے ہم مٹی کا تیل دے سکتے ہیں، پیٹرول دے سکتے ہیں، کیروسین دیکھ سکتے ہیں، پانی دیکھیں۔ اس کے بعد پھر ہم ڈیزل کو اگر لیں تو اس کی اندر جو ہے اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے سیال کی رگڑ کو کم کرنے کے لیے چیزوں کی بناوٹ میں تبدیلی لانی ضروری ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم سیال کی رگڑ کو کم کرنا ہے تو جو چیزیں اس میں حرکت کرتی ہیں اس کی بناوٹ میں بھی تبدیلی لانا ضروری ہے، ورنہ سیال کی رگڑ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ لگائی گئی قوت بھی اس کے مقابلے میں کم ہو جاتی ہے۔ آئیے اسے ہم اور بھی آسانی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک پائپ میں یہاں پہ جو بال حرکت کر رہا ہے، یہاں پہ اس میں سیال بھرا ہوا ہے، تو یہاں پہ اس کی قوت رگڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا دھیرے سے حرکت کر پا رہا ہے۔ دراصل ہوتا کیا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں، تو یہ بال جو حرکت کر رہا ہے یہ سیال کی لگائے گئی قوت رگڑ کے مقابل اس کے مقابل میں حرکت کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ قوت رگڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ قوت رگڑ اس لیے ہے کیونکہ یہ سیال جو ہے گاڑھا ہے، گاڑھا ہونے کی وجہ سے اس کی رگڑ کی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر سیال جو ہے پتلا ہے تو اس کی رگڑ کم ہوگی، اگر اسی بال کو ہم پانی میں ڈال دیں تو وہ رگڑ کم ہو جائے گی۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، سیال رگڑ کی قوت کسی شے کی شکل اور سیال کی نوعیت پر منحصر ہے۔ تو یہاں پہ یہ اسی کی مثال ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں، یہ جو مثال نظر آ رہی ہے یہاں پہ بال کے مقابلے میں یہ فاسٹ حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ سیال کی رگڑ کو کم کرنا ہے تو چیزوں کی بناوٹ میں تبدیلی لانی ہوگی۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ جو شے ہے بالکل پتلی ہے اور لمبی ہے، جس کی وجہ سے اس پر جو سیال کی رگڑ کی قوت لگ رہی ہے وہ بالکل کم ہے، کس کے مقابلے میں، بال کے مقابلے میں، اسی لیے یہ تیز حرکت کرتی ہے۔ تو اسے ہمیں پتا چلا کہ سیال کی رگڑ کی قوت کسی چیز کی شکل اور سیال کی نوعیت پر منحصر ہوتی ہے۔
سیال کی رگڑ کو کم کرنا ہے تو ہمیں چیزوں کی بناوٹ میں بھی تبدیلی لانی ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم ہماری روزمرہ زندگی میں اسے کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں وہ دیکھیں گے۔ تو سیال کی رگڑ جو ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں کا جسم بناوٹ میں منہ سے لے کر آخر تک نوکدار ہوتا ہے، تو لمبا ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مچھلیاں جو ہے لمبی ہوتی ہیں، نوکدار ہوتی ہیں، سامنے ان کا منہ جو ہے لمبا ہوتا ہے تاکہ وہ سیال کی رگڑ کو کم کر سکے۔ تو یہ اسی طرح سے یہی عمل ہوا میں بھی ہوتا ہے۔ تو ہوا میں اڑنے والے پرندے اور ایروپلین وغیرہ کا آپ دیکھیں گے سامنے کا حصہ جو ان کا جو ہے نوکدار ہوتا ہے تاکہ وہ ہوا کے رگڑ کو کم کرتے ہوئے حرکت کر سکے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے جو مچھلیاں یہاں پہ تیر رہی ہیں، دیکھیے یہاں پہ ڈولفن حرکت کر رہی ہیں، ان کا سامنے کا جو منہ کا حصہ نظر ہے وہ نوکدار ہے تاکہ وہ سیال کی رگڑ کو کم کر سکیں۔ تو یہاں پہ جو سب مرین ہے اس کی بھی بناوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لمبائی میں ہوتی ہے، چوڑائی میں کم ہوتی ہے۔ تو یہ اسی لیے کہ سیال کی رگڑ کم ہو سکے۔ اگر چوڑائی زیادہ ہوئی تو سیال کی رگڑ زیادہ ہوگی، لگائی قوت کم ہوگی۔ اسی طرح سے ہوا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایروپلین جو حرکت کرتا ہے اس کا سامنے سے لے کر آخر تک کا حصہ جو ہے لمبائی میں ہوتا ہے نہ کہ چوڑائی میں۔ تو یہ ہوا کی رگڑ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ پرندے کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہوا کی رگڑ کو کم کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، اپنی جو جسم کی بناوٹ ہے وہ قدرت نے اسے اس طرح سے عنایت کی ہے کہ وہ ہوا میں اڑ سکے، سامنے نوکدار ہے اور پیچھے کا حصہ بھی سیڈول یعنی بالکل صحیح ہے، چوڑائی میں کم، لمبائی میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی نشست میں ہم لوگ رگڑ کا تعارف، رگڑ کی مثالیں اور رگڑ کے اقسام کے متعلق جاننے کی کوشش کی۔ دوسری خطے میں مزید رگڑ کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کروں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔